نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کے مال سے، دوسروں کے مال سے محبت رکھتے ہو۔ صحابہ نے کہا وہ کیسے؟ وہ آپ نے فرمایا تمہارا مال تو وہ ہے تم نے کھا لیا، پی لیا یا آگے بھیج دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، باقی مال جو تم جمع کرتے ہو وہ تو ورثاء کا ہے، تم مر جاؤ گے وہ تقسیم ہو جائے گا۔ تو آج ہم جس تجارت کی بات کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کی طرف بلاؤ۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے واعظ کے ساتھ دعوت دیجیے۔ سورہ مائدہ میں فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور فرمایا ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ سورہ آل عمران۔ ابو مسعود عقبہ ابن عمر الانصاری البدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، رواہ مسلم۔ جس نے کسی بھلائی پر رہنمائی کی تو اس کے لیے اس کے کرنے والے کے برابر اجر ہے۔ یہ صحیح مسلم میں روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ اس وقت ارشاد فرمایا جب ایک شخص نے اپنے سفر کے لیے سواری مانگی، آپ نے فرمایا میرے پاس تو سواری نہیں ہے۔ ایک شخص نے کہا میں اسے ایسا آدمی بتلاتا ہوں جو اسے سواری مہیا کر دے گا۔ چنانچہ آپ نے بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے کا مذکورہ اجر بیان فرمایا، جس سے دلالت علی الخیر کی ترغیب ملتی ہے، یعنی خیر کی طرف رہنمائی کرنا بھی باعث اجر ہے۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، آپ نے صرف دلالت رہنمائی کرنے والے کو اس کے برابر اجر میں شریک قرار دیا ہے جس نے وہ نیکی کی ہے۔ اس لیے دعات الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے، اس دین کی تعلیم و ترویج کا کام کرنے والے، اور ان میں سرخیل اور سب سے اعلیٰ مقام پر انبیاء اور رسل ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے وہ بھیجے گئے ہیں لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے۔ اس لیے انبیاء اور رسل کا درجہ مقام سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ جتنے لوگ بھی ان کی اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے عمل کرتے ہیں، قیامت تک انہیں اس کا اجر ملے گا۔ قیامت تک جب تک ان کی اس تعلیمات پہ عمل ہوتا رہے گا اور ان کی اس رہنمائی پہ عمل لوگ کرتے رہیں گے، انہیں اجر ملتا رہے گا۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب بندہ ابن آدم فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 کاموں کے۔ ان میں ایک کام جو بتایا او علم ينتفع به، یا اس نے ایسا علم چھوڑا جس سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہیں، اس سے یہ صدقہ جاریہ کی طرح اسے اجر ملتا رہے گا۔ اور اس حدیث میں بھی کہا کہ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ، کام آپ نے کسی کو نماز کی ترغیب دی، نماز سکھا دی، قرآن سکھایا، جب تک وہ اس کو پڑھتا رہے گا اور آگے سکھاتا رہے گا، اور آگے جسے سکھایا وہ آگے سکھاتا رہے گا، یہ صدقہ جاریہ جاری رہے گا۔ تو اس سے بڑی تجارت کہاں ہوگی؟ انسان کروڑوں اور اربوں کما لے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے چند دن لوگ اسے یاد رکھتے ہیں اور بھلا دیتے ہیں، لیکن یہ بندہ اس کی تجارت اللہ کے ساتھ ہے جو ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ جو دعوت کا کام کرنے والا ہے وہ مدرسے سے پڑھا ہو اور 7 علوم اسے آتے ہوں اور اتنے علوم پڑھے ہوں، جتنا اسے پتہ ہے اتنا وہ دعوت کا کام کرے، سچائی جہاں برائی دیکھے۔ آپ نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فإن لم یستطع فبلسانہ، آدمی جہاں بھی منکر کام دیکھے تو اسے روکے، ہاتھ سے روکے، اگر طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے فبقلبہ وذلک ضعف الایمان، تو دل سے اسے برا جانے، یہ سب سے ادنا ایمان ہے۔ تو نیکی کی دعوت دینا نیکی کرنے والے کی طرح ہے، یہ بہت بڑی تجارت ہے اللہ کے ساتھ، اور یہ اللہ تعالیٰ انہیں ہی توفیق دیتے ہیں جنہیں رب کی طرف سے توفیق ملتی ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ چناؤ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی چنتے ہیں اپنے بندوں میں سے اپنے رسول، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چناؤ ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ کتنے لوگ ہیں علم پڑھ کے بھی وہ بیکار ہوتے ہیں،
اور اس علم کی ترویج و تبلیغ اور اس دین کی دعوت اور اللہ کی دعوت کو چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو کچھ انجینئر ہیں، انجینئرنگ کر رہے تھے، انجینئر بن رہے تھے، اور کچھ لوگ ڈاکٹر بن رہے تھے یا بن گئے تھے پورے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں ان کا رخ موڑ دیتے ہیں اور انہیں دین کے لیے چن لیتے ہیں اور وہ دین کی دعوت کا کام شروع کر دیتے ہیں، خیر کے داعی بن جاتے ہیں۔ وہ رسولوں کا منہج اور رسولوں کا جو اللہ کے انبیاء اور برگزیدہ جو رسول تھے ان کا منہج حیات اپنی زندگی پہ جو ہے وہ لاگو کر لیتے ہیں، اور وہی انبیاء کا کام ایک اللہ کی طرف بلانا، اس دین کی ترویج و تبلیغ کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر لیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا تو اسے ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جو اس کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا، یہ ان کے اجروں سے کچھ کمی نہیں کرے گا، اور جو کسی کو کسی گمراہی کی طرف بلائے گا تو اس پر ان تمام لوگوں کے گناہوں کا اتنا وبال بھی ہوگا جو اس کی پیروی کرنے والوں کو گناہ کرنے کا ہوگا، یہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ دعوت دے بلائے کا مطلب ہے اپنے عمل یا قول سے دوسروں کو نیکی یا برائی کی ترغیب دینا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکی یا برائی کا سبب اور ذریعہ بننے والا عند اللہ ماجور یا ماخوذ ہوگا، یعنی یا تو اس کی پکڑ ہوگی یا پھر اللہ کے ہاں اسے اجر ملے گا، اللہ کے ہاں اسے اجر ملے گا یا وہ سزا پائے گا، بلکہ نیکی کی ترغیب پر اضعافا مضاعفہ کئی گنا زیادہ اجر و ثواب کا مستحق، اور برائی کی ترغیب پر متعدد لوگوں کو گناہوں کا بھی ذمہ دار ہوگا۔ تو اندازہ کریں اس حدیث میں کہ ان کے جو نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے اور نیکی کرنے والوں کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آتی، اللہ اسے بھی اجر دیتے ہیں جس نے ان کی رہنمائی کی۔ اور اسی طرح اس میں یہ بھی وضاحت اس حدیث میں ہوگی جو گمراہی کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو ناچ گانے کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو میوزک کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو شیطانی یہ آلات جو ہیں وہ بجانا سکھاتا ہے یا اس کی طرف دعوت دیتا ہے، تو ان کے ان کو جو سکھانے والا ہے وہ بھی شریک ہے ان کے گناہوں کے اندر۔ تو ہر بندہ جو گمراہی پھیلاتا ہے، گمراہی کی طرف بلاتا ہے، تو وہ اپنا بھی گناہ اٹھاتا ہے اور دوسروں کا بوجھ بھی اپنے سر پہ اٹھاتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو نیکی کرنے والا ہے اور نیکی کی دعوت کرنے والا ہے، نیکی کی طرف بلانے والا، وہ خود بھی نیکی کر رہا ہے، اس کا بھی اجر مل رہا ہے، بلانے کا ثواب بھی اسے مل رہا ہے، اور جو اس پہ عمل کر رہا ہے اس کا بھی اجر جو ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی یہ تجارت ہے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو یہ توفیق دے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے جو ہے یہ فرمایا تھا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ہر کوئی ایسا گروہ ضرور ہونا چاہیے جو اللہ کی طرف بلائے، اور یہ بھی فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تو میں امت وسطیٰ بنایا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ گواہ بنے لوگوں پر۔ اور حکم ہوا ادعو الی ربک، اپنے رب کی طرف بلائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہا کہ ہذہ سبیلی، کہا یہ میرا رستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، میں اور جو میرے پیروکار ہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں، یہ ہے میرا منہج اور یہ ہے میرا طریقہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا، اور فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت آتی وہ بھی پہنچا دو، اسے بھی لے کے بیٹھے نہ رہو بلکہ آگے پہنچا دو۔ اور وہ واقعہ جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، قلعہ فتح، یہودیوں کا جو قلعہ فتح کیا تھا، اور نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بلایا کہ ان کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ یہ فتح دیں گے، اور اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں، جس میں بڑے بڑے صحابہ نے تمنا کی تھی کہ کل انہیں یہ جھنڈا دیا جائے، لیکن آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جھنڈا دیا، اور کیا کہا انہیں؟ انفذ علی رسلک حتی تنزل بساحتہم ثم دعوہم الی الاسلام، جب ان کے سامنے آؤ تو پھر انہیں اسلام کی دعوت دینا، واخبرہم بما یجب علیہم، اور انہیں خبر دینا جو ان پر واجب ہے، من حق اللہ تعالی فیہ،
اللہ تعالیٰ کا جو حق ان میں ہے، فَوَاللَّهِ لَئِن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اللہ کی قسم تمہاری وجہ سے ایک آدمی بھی اگر ہدایت پا جائے، خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے جو بیش قیمت اس وقت متاع تھی اس سے یہ افضل ہے اور بہتر ہے۔ تو اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد کے اندر بھی جو ہے دعوت اللہ، اسلام کی دعوت اور ہدایت کی دعوت کی طرف رہنمائی کی، اور اس کی دعوت کی جو ہے بات کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لڑائی سے بھی پہلے، کیونکہ اصل مقصد لڑائی نہیں، اسلام پھیلانا ہے اور لوگوں کو راہ راست پہ لانا ہے۔ یہ مقصد نہیں کہ لوگوں کے گلے کاٹنے ہیں یا لوگوں کو جو ہے وہ اذیت دینی۔ اسلام تو ہے ہی سلامتی کا دین۔ یہ جہاد تو اس لیے مشروع ہوا کہ اللہ کے دین کو قائم کیا جا سکے۔ تو اندازہ کریں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی۔ تو نیکی کی طرف دعوت دینا اور نیکی کی طرف بلانا یہ بہت بڑی تجارت ہے۔ یہ اللہ کی طرف دعوت دینا یہ انبیاء کا شیوا ہے، انبیاء کا طریق ہے، اور توفیق یہ رب کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ اس کی توفیق کے بغیر پتہ نہیں حرکت کر سکتا، اور ہم انسان تو ایک قدم نہیں اٹھا سکتے اللہ کی توفیق کے بغیر۔ اگر بندہ خیر سے روک دیا جائے، بھلائی سے روک دیا جائے، نیکی کے کام سے روک دیا جائے، تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ شاید اللہ اس سے ناراض تو نہیں کہ اسے نیکی کی توفیق نہیں مل رہی۔ اللہ کا فضل صرف یہ نہیں ہے کہ بندے کے پاس پیسے، دولت اور سٹیٹس ہو، بلکہ سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو اور اسے نیکی کی توفیق دے، اسے وہ لذت اور وہ چاشنی ملے رب کے سامنے کھڑے ہونے کی، رب کی طرف بلانے کی اور اس دین کے لیے کام کرنے کی۔ یہ توفیق مل جائے اور سلامتی صدر کے ساتھ وہ نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا ہو، تو یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی فضل بندے پر۔ اور اگر بندہ جو ہے دین سے دور ہو اور دنیا اس کے لیے کھول دی جائے تو اسے فکر کرنی چاہیے کہ کہیں رب اس سے ناراض تو نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ ہمارا ایمان پہ فرمائے۔